یہ بھی ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ جس طرح یہ ہمارے سائنس میں ایک سروائیول آف دی فٹیسٹ، تو خوب سے خوب تر کی تلاش کی۔ اچھا یہ سوال، یہ اب سوال یہ اب اہم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان نے ایک انسان کے ساتھ بیعت کی، وہ پیر صاحب تھوڑے کمزور تھے، ان سے بہتر پیر ملے تو وہ آگے چلے گئے، پھر آگے ایک اور بڑے بزرگ صاحب ملے، ان کے پاس چلے گئے، پھر چلتے چلتے ایک اچھے بزرگ کے ساتھ جا کے بیعت کریں فائنل۔ اب آپ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ کیا بات ہے؟ سچا بندہ وہ ہے جو آخری بیعت کرنے کے بعد بھی اسے پہلی بیعت کا فیض سمجھے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی اجازت ہے، اسے بتاتے جا ساتھ کہ دیکھو میں اس راستے میں چل رہا ہوں آپ کی اجازت سے، تو ٹوٹتی نہیں ہے، یہ ترقی ہے۔ جس طرح آپ کو پیر کامل مل جائے تو ماں باپ کو چھوڑ دو، ماں باپ کی دعائی سے پیر کامل ملتے ہیں۔ بیعت کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ ٹوٹ گیا نہیں، یہ تو جڑ گیا۔ گویا کہ اس راستے پر چلنے میں نے کہانی سنائی تھی آپ کو، 2-3 دفعہ کہانی سنائی ہے، پھر سناتا ہوں کہ ایک آدمی اس نے پوچھا کسی درویش سادھو سے کہ سادھو بتاؤ مجھے پیر میرا کہاں ہے، گرو میرا کہاں ہے؟ اس نے کہا تیرے گرو ملنے کی نشانی ہے، نشانی یہ ہے، یہ میں لکڑی دے چلا ہوں، اسے زمین میں بو دو۔ جس پیر کے چرنوں کے پانی لگانے سے یہ اس میں سے پتہ نکل آئے، وہی طرح سے کیا۔ اس کو شوق ہی مل گیا، جو آئے نا پیر سادھو آئے اس کے پاؤں دھوئے، اس میں ڈالے رات کو، صبح کچھ نہ نکلے، اسے چلتا بنائے چلتا بنائے چلتا بنائے۔ ایک شام ایسا واقعہ ہوا، ایک سادھو آیا، اس کے اسے پاؤں دھوئے، چرن دھوئے نا، پانی لگایا، صبح دیکھا پتے نکلے۔ کہتے مہاراج آج مجھے میرا کام ہو گیا، آپ ہی میرے پیر ہو۔ کہتے میں تو پیر نہیں ہوں ذرا، کہتا میرا پیر تو ہے، مجھے پکی خبر ہے کہ تو ہی پیر ہے، اسے قابو کر لے۔ کہتے بات کیا ہے؟ کہتا بس میری یہ نشانی تھی کہ جب اس میں پتہ نکلے گا وہی میرا پیر ہوگا، ہم میں تمہارے چرنوں کا پانی دھو کے لگایا تمہیں پیر ہو۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہوں تو میں پیر ہی، اصل میں وہی آدمی ہوں جس نے تجھے بتایا تھا کہ یہ کام ہوگا۔ اصل میں ایک ہی آدمی ہوتا ہے سارا، یاد رکھو کیا ہوتا ہے، پھر سن لو کیا ہوتا ہے، سارے آدمی کیا ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے۔ میں اسے کہا میں پیر ہی کی بات کرتا ہوں، راز کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پانی چرنوں کا تو نے لگایا اس میں پتہ نہیں نکلا، ان کی وجہ سے یہ شاخ تازہ رہی ہے، آخری کے پاؤں سے یہ پتہ دیا ہے، اس کو زندہ رکھنے میں ان لوگوں کا بڑا کمال ہے جو تجھے زندہ رکھ رہے تھے۔ تو آج تجھے صاحب نسبت بنایا، جس نے صاحب نسبت بنایا اس نے تجھے زندہ رکھا اس راستے میں۔ تو سب سے پہلے ان کو جا کے سلام کر، پہلے استاد کو، جب تجھے علم کے حکم جسے تجھے علم میں لکھوایا تھا، پہلا استاد کو ڈھونڈ جسے تجھے تفصیل لکھایا تھا۔ آج اس کا یہ احسان ہے کہ آج تو صاحبان علم میں شمار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ بڑا پیر مل جائے تو چھوٹے پیر لے لگائے، پہلے اس کے پاس نہیں دیتے بات ہے بھائی، اصلی راز ہے جیسے مراد ادب، اچھا شریعت نے لگا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کمال سارا اسی کا ہے۔ کس کا کمال ہے؟ پہلے قدم کا کمال ہے آخری قدم۔ کیا کہا؟ پہلے قدم کا کمال ہے آخری قدم۔ گھر سے نکلنے کا کمال ہے منزل پہ پہنچنا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلے تھے وہ قدم کمال کا تھا۔ تو اس کی راہ میں یہ ہوتا ہے کہ عشق کی راستے میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے۔ جس نے چلایا تم اس راستے پر، اصل میں اس کا کمال ہے۔ وہ کوئی بھی تھا، نقصان تھا، نفع تھا، انسان تھا، حیوان تھا، بندہ تھا، پرندہ تھا، عورت تھا، مرد تھا، جو بھی تھا، جس نے اس راستے پر چلایا یہ فیض اسی کا ہے۔ آگے تو منزلیں ہیں نا، آپ بات سمجھ رہے؟ تو لہذا ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب کوئی بندہ، یہ بھی یاد رکھ لینے والی، آپ بھی سن لو بات، جب کوئی بندہ گمراہ ہو جائے، یہ لفظ برسخت سے گمراہ ہو جائے، اللہ بچائے گمراہی سے، اچھا جب کوئی بندہ گمراہ ہو جائے، گمراہی کے راستے سے چل رہا ہے، یعنی غفلت کے راستے سے چل رہا ہے، غلطی کے راستے سے چل رہا ہے، لیکن چل رہا ہے،
چلتے 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 وہ توبہ طائب ہوتا ہوا صداقت کی منزل پہ پہنچ جائے. وہ اگر صداقت کی منزل پہ انجام ہو گیا اس کا سارا سفر ہی صداقت ہے. اب غلطی تھی کہتا وہ غلطیوں کے اوپر بھی نثار ہو گیا کہ وہ غلطیاں جو انجام اچھا لائی ہیں وہ غلطیاں کیا تھی. لہذا وہ لفظیں جن کا انجام منزل تھا وہ لفظیں کیا تھی. وہ کافر جو حضور پاک کے آنے سے پہلے کافر تھے جب حضور پاک کے صحابہ کرام بنے ان کے کفر کو بھی اسلام بولو. اب میری بات سمجھ رہے